گے بات ہے جی جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے، ہمارے گھریلو مسائل ہوں، چاہے ہمارے دفتری مسائل ہوں، ہمارے ارد گرد کے مسائل ہوں، جیلسی ہے، حسد ہے، یہ کیا ہے کہ کالا جادو جو کہ بہت زیادہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جادو پہ بات کریں گے اور خاص طور پہ کالے جادو کے بارے میں، کیونکہ جادو برحق ہے۔ برحق اس وجہ سے اس کو قرآن میں اس کا ذکر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جادو کروا دیا گیا تھا۔ لیکن اللہ پاک نے جو کتاب ہے قرآن کریم کے اندر اس جادو کا حل، اس جادو کا توڑ بھی ہمیں دے رکھا ہے۔ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر کسی پر خدا نخواستہ جادو یا پھر اللہ نہ کرے کالا جادو ہو جاتا ہے یا کر دیا جاتا ہے اس کے دشمن کی طرف سے، کسی حاسد کی طرف سے، تو اس کا توڑ، اس کا شرعی طریقہ کیا ہے، کس طرح سے ہم اس کا حل، اس کا علاج کر سکتے ہیں، اور کالا جادو بیسیکلی ہے کیا، کس طرح سے یہ ہوتا ہے، کس طرح سے نقصان پہنچایا جاتا ہے، اپنے رشتے، اپنے لوگ آپ کو کس طرح نقصان پہنچاتے ہیں۔ سید مظفر زنجانی صاحب آج ہمارے ساتھ ہیں جی، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے۔ اب میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں زنجانی صاحب کہ یہ کالا جادو تو برحق ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ہو گیا تھا، لیکن پھر قرآن میں اس کا حل بھی ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں، سب سے پہلے تو کالا جادو ہے کیا؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سب سے پہلے جیسے کہ آپ نے کہا کہ قرآن میں اس کا ذکر ہے، قرآن پاک میں سحر کا ورڈ یوز ہوا ہے، اور یہ 66 ٹائمز جو ہے یہ ورڈ یوز ہوا ہے قرآن میں۔ 66 قرآن کے ایسی ورسز ہیں جہاں پہ اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اویسلی قرآن میں جب ایک چیز متواتر طور کے پر یہ چیز بیان کی جا رہی ہے تو ایک چیز ایگزسٹ کرتی ہے جو کہ شیطانی طور پہ ہے، شیاطین کی طرف سے ہے، اور یہ چیز لوگوں پہ کروائی جاتی ہے، شیاطین کی طرف سے بھی کروائی جاتی ہے، اور شیاطین کے بہکاوے میں آ جانے والے انسانوں کی طرف سے بھی کروائی جاتی ہیں۔ جیسے کہ آپ نے بولا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ کروایا گیا تھا، تو بیسیکلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ جو ہے وہ ہمارے لیے ایک عملی نمونہ ہے، اور ہماری تو ایمان کی کمزوری بھی اس طرف نہیں جاتی کہ ہم یہ چیز سوچ سکیں کہ ان کے اوپر یہ چیز کروائی گئی تھی یا یہ چیز ہوئی تھی۔ بیسیکلی ان کو کیونکہ ایک عملی نمونہ بنایا گیا تھا ہمارے لیے تا قیامت تک کے لیے ان کی جو ظاہری حیات مبارکہ ہوگی اس سے مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، ہر شخص نے اس سے کہیں نہ کہیں پہ کچھ گائیڈ لائنز لے کے چلنی ہے، اور یہ تا قیامت جتنی قومیں آئیں گی ان سب کے اوپر وہ چیز اپلیکیبل ہوگی۔ تو یہ بیسیکلی چیز صرف ہماری ہی خاطر کروائی گئی، اور پھر اس کا توڑ جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد کر دیا۔ جادو کو اگر ہم دیکھیں تو جادو جو ہے اس کی مختلف اقسام ہوتی ہیں۔ جادو کا ورڈ ایک ایسا ہے کہ بیسیکلی ہمارے یہاں پہ جو کہ بہت ہی کم علم قسم کے لوگ ہیں یا عاملین آپ بول لیں، لوگوں کو ذہنی طور پہ مینوپولیٹ یا کیپچر ایسا کرتے ہیں، اور ہمارا بھی کچھ معاشری طور کے اوپر ہم ایک طویل عرصہ سے ایک ایسی قوم کے ساتھ رہ کے آئے ہیں کہ جس وجہ سے ہمارے کہیں نہ کہیں پہ لاشعوری طور کے اوپر یہ چیزیں فکسڈ ہو چکی ہیں۔ اب اس قوم کے ساتھ رہ کے آنے کے بعد ہمارا ابھی تک ذہنوں سے یہ چیز نکل نہیں پا رہی کہ آپ اگر حسد ہے، بد نظری ہے، تو اس کو بھی اب جادو کی ہی ڈیفینیشن میں لے آتا ہے، جبکہ جادو کروانا جو ہے وہ قطعی طور پہ ایک آسان عمل نہیں ہوتا۔ اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنی آخرت قربان کرنی پڑتی ہے، آپ کو اپنی دنیاوی طور کے اوپر بہت ساری چیزیں ترک کرنی پڑتی ہیں، آپ کو ایون اپنی فیملی یا فیملی کے جو ممبرز ہوتے ہیں ان کے اوپر بہت ساری سختیاں بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں، اور یہ موسٹلی مطلب جو کروانے والا ہے اس پہ بھی اس کی کروانے والا بھی اور کرنے والا بھی دونوں، کیونکہ دونوں دین اسلام سے تو ویسے خارج ہیں، یہ چیز تو ایک ڈیفائنڈ ہے، اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں۔ لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ کروا رہے ہوتے ہیں یا کر رہے ہوتے ہیں ان کی اپنی زندگی میں اگر آپ جا کے دیکھیں کئی طور کے پر اگر چیک کرنا چاہیں تو وہ سکون نہیں ہوتا، ان کی زندگی میں بھی خوشحالی نہیں ہوتی، ان کے گھر میں بھی وہ برکت نہیں ہوتی، اور کہیں نہ کہیں پہ ذہنی طور پہ بے سکون بھی رہتے ہیں، نہ ہی وہ دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں اور نہ ہی انہوں نے آخرت میں کامیاب ہونا ہے۔ تو یہ چیز تو ہمارے لیے ایک فکسڈ ہے، کیونکہ میری فیلڈ کچھ ایسی ہے بینگ اسٹرالوجر کہ لوگ جو ہیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں، اپنی پریشانیاں لے کے چیزیں ڈسکس کرتے ہیں، اور سب سے پہلا جو موسٹلی نہ 100% تو نہیں بولیں گے لیکن 90% لوگ جو ہے وہ یہی پرسیپشن لے کے آتے ہیں کہ ہمارے اوپر کسی نے کوئی چیز کروائی ہے، اور ایون انہوں نے ذہنوں میں نام بھی فکسڈ کر رکھے ہوتے ہیں اپنے طور پہ، اور اس چیز کو مہر لگوا لاتے ہیں مدرسے کے قاری صاحب سے، علاقے کے کسی صوفی صاحب سے، بھی لے چکے ہوتے ہیں، اور وہ چیز جو ہے وہ لے کے بہت ساری چیزیں کروا چکے ہوتے ہیں۔ لیکن جب علمی طور پہ وہ والا جو ہے میں یہاں ضرور بتاؤں گی، جو قاری صاحب کہتے ہیں نا کہ اس پہ شام کو آپ نے جوتے مارنے ہیں، 7 جوتے مارنے، تو اس میں بہت سارے مس کانسیپٹس ہوتے ہیں، مس پرسیپشنز ہوتے ہیں، جس کو جو ہے وہ پھر جب آپ کسی علمی طور کے پر کسی علمی شخص سے آ کے پوچھیں تو پھر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کے اوپر جادو والا معاملہ تو ہے ہی نہیں،
آپ یا تو کسی سیارگان کی پریشانی سے گزر رہے ہیں یا آپ صرف ایک حسد کی نظر سے گزر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں پہ حسد آج کل بہت کامن ہے، ہمارے یہاں پہ بد نظری جو ہے وہ بہت زیادہ کامن ہے، جب سے آپ لوگوں کی پرسنل لائف جو ہے وہ عام ہو چکی ہے سوشل پلیٹ فارم کے ذریعے، جس وجہ سے بد نظری کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے۔ اب سب سے پہلے تو یہ ڈیفائن کرنا ہوتا ہے کہ آیا جادو ہے بھی یا نہیں ہے، اور اگر جادو ہے تو پھر اس جادو کے توڑ کی طرف جانا چاہیے، اس کا حل اس کو اگر ہم لوگ ڈیفائن کریں تو سب سے پہلے یہ دیکھا جائے اگر آپ کے کاموں میں بلا وجہ کی رکاوٹیں ہیں، ہرڈلز ہیں، پریشانیاں ہیں کہ آپ اپنی کوشش کر رہے ہیں، وہ کام رک جاتا ہے، ہاں مطلب کوشش کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ کام ہو نہیں پا رہا، اب ہوا ہوا ہے نا کام ایک بالکل ایٹ دا اینڈ جا کے وہ ہاں ریورٹس ہو جائے گا۔ یہ پہلی فارم ہوتی ہے جو کہ کامنلی لوگوں کو بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے، تو اس میں یہ چیز آتی ہے بد نظری کے اندر، کہ آپ بہت زیادہ بد نظری کا شکار ہوں، آپ اپنی چیزوں کو بہت زیادہ لوگوں کو بڑھا چڑھا کے بیان کر رہے ہوں، اور پھر جو ہے وہ لوگ آپ کو بد نظری ہم لوگ کی لائف ایسی ہے نا، ہم نے تو ظاہر ہے آپ سوشل میڈیا پہ بھی اس کو مطلب آپ اسپیشلی وہاں پہ نہیں بتائیں جہاں پہ ایٹ لیسٹ آپ کو لگ رہا ہے، یا پھر اپنا کوئی حصار کر کے رکھیں، اپنا کوئی حفاظت کچھ کر کے رکھیں تاکہ آپ بد نظری میں نہ جا سکیں۔ پھر سیکنڈ چیز آ جاتی ہے آپ کے کندھوں کا کھچاؤ، آپ کے اعصابی طور کے پر تناؤ کھچاؤ، ساری سمٹمز آپ سے جو کہ آپ کے کندھوں پہ بھاری پن ہونا، آپ کی یہ بیک جو پیچھے کا حصہ ہے ایسے نروز جو ہے وہ کھچ جانا، یہ جو چیزیں آتی ہیں یہ بھی کسی طور کے اوپر بڑی شدید قسم کی بد نظری میں آتی ہیں، کہ آپ بہت ہی شدید قسم کی بد نظری کا شکار ہیں، جس میں آپ کے پورے اعصاب جو ہیں وہ کھچاؤ کا شکار ہیں۔ اس میں بھی آپ کو جو ہے اپنی ایک تو نظر اتارنی چاہیے، قرآنی آیات سے صدقہ دینا چاہیے، اور آپ کو کچھ نہ کچھ اللہ کا ذکر جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے۔ اب آتے ہیں ہم جادو کی طرف، جو کہ مین امپورٹنٹ ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ جادو کے طور کے پر دیکھیں تو اس میں بہت سارے ایسے کلیے قاعدے اور لوگوں کے لیے شعبدہ بازیاں ہوتی ہیں، لوگوں کو صرف یہ دکھانے کے لیے کہ آپ کے اوپر کوئی جادو ہوا ہے۔ اس میں جو ہے وہ ہوا سے مٹی بھی نکال دیتے ہیں، آپ کے کپڑے کو ماپ کے چھوٹا بھی کر دیتے ہیں کہ آپ دیکھیں کپڑا چھوٹا ہو گیا ہے، یا جو ہے آپ کو کسی نہ کسی طور ہاں مطلب یہ صرف فنکاریاں ہوتی ہیں، جیسے کہ جو ہے وہ کوئی بکرے کی سری منگوا لیں گے، اس کو ماریں گے اور اس میں سے آوازیں نکلنا شروع ہوں گی، تو یہ ہاں مطلب یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو کہ صرف ایک شعبدہ بازیوں کے اندر آتی ہیں۔ جادو کے جو سمٹمز ہوتے ہیں وہ انسان خود سے محسوس کر سکتا ہے اور خود سے اس کو وہ چیز نظر آنا شروع ہوتی ہے، کیونکہ ایک چیز جب ایک بیماری ہے، آپ کو ایک چھوٹا سا نزلہ زکام بھی ہو جاتا ہے تو آپ کو باقاعدہ جسمانی طور پہ وہ چیز فیل ہوتی ہے کہ میرے اوپر یہ ہوا ہے۔ اسی طرح جادو بھی ایک طرح کی بیماری کے سمٹمز ہیں، آپ کو یا تو خواب میں ایسی چیزیں نظر آنا شروع ہوں گی، جیسے کہ آپ کو چھپکلی کا دیکھنا، آپ کے اوپر جو ہے سانپوں کا دیکھنا، قبروں کا دیکھنا، مردوں کا دیکھنا، یا آپ مردے کون کوئی اپنے آپ کے پیار غیر بھی مردے ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ آپ کے اپنے ہی ہوں، اپنوں سے تو ایک دلی طور پہ آپ کو انسیت ہوتی ہے، آپ کی ملاقات ہوتی ہے، لیکن آپ ایسے لوگوں کو دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ بیسیکلی آپ کی اپنی ریئل لائف میں ایگزسٹ نہیں کر رہے ہوتے۔ تو یہ تمام تر سمٹمز آتے ہیں، آپ کو اگر خواب میں اللہ تعالیٰ اس طرح کی کوئی انڈیکیشن دے رہا ہے تو یہ چیز ہے جادو کی انڈیکیشنز۔ یا پھر جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو جسمانی طور پر بہت زیادہ فریش فیل نہیں کر رہے ہوتے، ایک ہر وقت تھکاوٹ کا رہنا، سستی کاہلی کا رہنا، سیکنڈلی طور کے اوپر کہیں نہ کہیں آپ کے جسم کے اوپر جو بہت ایکسٹریم کنڈیشنز ہوتی ہیں، یہ پہلی کنڈیشن ہے جو کہ آپ کو خوابوں کی شکل میں نظر آتی ہیں۔ دوسری جو ایکسٹریم شکل ہوتی ہے کہ آپ کے جسم کے اوپر کسی بھی حصے کے اوپر چھوٹے چھوٹے سپاٹس بن جانا، داغ بن جانا، کٹس آ جانا، کامنلی جو چیز ہوتی ہے وہ کٹس آنا شروع ہوتے ہیں کہ آپ بس رات کو سوتے ہوئے اٹھتے ہیں صبح تو آپ کے جسم پہ کہیں نہ کہیں پہ ریڈ کلر کے کٹس آئے ہوتے ہیں، اور آپ کو فیل ہوتا ہے کہ میں نے مطلب ایسا کیا کیا کہ مجھے کٹس نظر آئے، اور وہ پھر ویزیبل ہوتے ہیں اور وہ کچھ ٹائم کے بعد وہ غائب بھی ہو جاتے ہیں، پھر سم ٹائمز ویزیبل ہوتے ہیں پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ جادو کے اندر آتی ہیں۔ پھر اس کے بعد مزید چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کے وہ کہیں نہ کہیں پہ بڑا آؤٹ آف دا نو ویئر کوئی حادثہ پیش آ جائے، مطلب آپ روڈ پہ جا رہے ہیں اور ایسا کوئی سینیریو نہیں ہے کہ جہاں پہ کوئی حادثہ ہو سکتا ہے اور آپ بڑے ایکٹیو ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی چیزیں آپ کا برین ایک دم سٹک ہو جانا اور کوئی ایسا حادثہ آ جانا جو کہ آپ کو قریب المرگی کی طرف لے کے جائے، یہ نشانیاں، یہ وہ تمام تر انڈیکیشنز ہیں کہ آپ کے اوپر بڑا شدید قسم کا کوئی جادو کروایا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد کہیں نہ کہیں پہ آپ کے گھر کے جو اس سے بھی زیادہ ایکسٹریم ہوتا ہے، جو کہ بہت ہی زیادہ جس کو کالا جادو بول دیتے ہیں، کہ جس میں بہت ساری اقسام ہوتی ہیں جو کہ اگر میں بتاؤں گا تو شاید لوگ اس کو بلیو نہیں کریں گے، لیکن ہمیں تو کیونکہ سننے کو ملتی ہیں اور ہمیں ایسے لوگوں سے بھی سننے کو ملتی ہیں جن کو ہم بڑے سال سے جانتے ہیں، اور وہ چیز پھر ہمیں بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ گھروں میں جو ہے خون کے چھینٹے آ جانا، آپ گھر سے باہر نکلے ہیں تو آپ کو ٹوٹے ہوئے انڈے کے چھلکے نظر آ رہے ہیں، آپ کو گوشت کے لوتھڑے نظر آ رہے ہیں، آپ کو فریش بلڈ جو ہے وہ اچانک سے نظر آ رہا ہے، آپ کے کپڑے جو ہے وہ الماری سے آپ نکال دیں، آپ نے پچھلے سال کے رکھے ہیں نکالیں اور وہ کٹ لگا ہوا ہے، مطلب ایسا کٹ لگا ہوا ہے جیسے وہ کسی چوہے نے یا کسی کیڑے نے یا ٹڈی نے نہیں لگایا،
وہ باقاعدہ بلیڈ کے ساتھ کاٹے گئے ہیں. تو اس طرح کے کٹس کا ہونا. پھر اس کے بعد یہ ایگزسٹ کرتی ہیں چیزیں؟ یہ بالکل ایگزسٹ کرتی ہیں, یہ بالکل ایگزسٹ کرتی ہیں, یہ بالکل ایگزسٹ کرتی ہیں. اور کیونکہ ہمارا جو تعلق ہے کیونکہ ایک روحانی خانوادے سے بھی ہے, ہمارا سلسلہ نسب جا کے حضرت میرا حسین زنجانی سے ملتا ہے جو کہ پیر بھائی حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے. تو اس وجہ سے کیونکہ ہمارا بہت سارا تعلق جو ہے نا عاملین سے بھی رہتا ہے, کیونکہ ہمارا پرنٹ میڈیا بھی ہے, میگزینز بھی ہے, جنتری بھی ہیں, اس میں یہ لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں. یہ سمٹمز ہو گئے, آپ نے بڑے اچھے سمٹمز بتایا. اب اس کا کیا ہم نے علاج کیسے کرنا ہے؟ اس کا قرآن پاک میں دیکھیں کوئی بھی پرابلم یا پریشانی ہے جو روحانی طور پہ ہے, اس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ کو حل دے دیا ہے. اب صرف یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کا سلوشن کیا کرنا ہے یا حل کیا کرنا ہے. جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایگزامپل جو ہے یہ کامنلی لوگ بہت زیادہ دیتے ہیں, جو کہ نہیں دینی چاہیے, کیونکہ ہماری جو نئی جنریشن آ رہی ہے نا وہ آلریڈی بہت زیادہ اس طرح ڈائیورٹ ہے اور اس طرح آپ یہ سمجھیں کہ ایمان کی کمزوری کی حالت میں ہے کہ ان کو جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مودت کا رشتہ ہونا چاہیے, اہل بیت کے ساتھ ایک مودت کا رشتہ ہونا چاہیے, وہ چیز پہ تھوڑی سی ان کے نا ایمان کی کمی کی طرف لے جاتی ہے ان کو. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس سے صرف ایک ظاہری طور پہ ان کو زندگی میں کروائے گی تاکہ ہمارے پاس ایک سلوشن آ جائے. اب اس میں بے شمار قرآن کریم میں یہ آیات ہیں اور سلوشن ہے. اس میں سب سے بہترین اگر ہم لوگ دیکھیں تو قرآن کی دوسری سورہ ہے سورہ بقرہ. قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں موسٹلی طور کے اوپر آپ نے سنا ہوگا جو لوگ موضتین جو ہیں وہ بتاتے ہیں, اس میں سورہ بقرہ کی آخری رکوع پڑھ لیا جائے, سورہ بقرہ کی آخری 4 آیات جو ہیں اس کو پڑھ لیا جائے, یا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 201 جو ہے اس کو اگر آپ پڑھ کے اپنا حصار باندھ لیں, یہ بھی اس کا سلوشن ہے. اس سے اگر ہم لوگ آگے چلیں تو اس میں ہمارے پاس پھر قرآن کریم کی آخری پارے کی جو صورتیں آتی ہیں جس میں سورہ فلق آتی ہے, سورہ ناس آتی ہے, پھر اس کے بعد سب سے بہترین اگر آپ حسد سے بچنا چاہتے ہیں, کیونکہ جادو کا تو امپیکٹ ہوتا ہے جو کہ بہت شدید ہوتا ہے, اس کے بعد ہوتا ہے جو کامنلی چیز ہوتی ہے وہ حسد ہوتی ہے. تو اگر آپ اپنے حاسدین کو زیر رکھنا چاہتے ہیں, آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ روز اگر باہر نکل رہے ہیں, آفس جا رہے ہیں, آپ بزنس میں جا رہے ہیں, لوگوں کے ساتھ اپنی چیزیں سوشل میڈیا پہ شیئر کر رہے ہیں, کیونکہ اب تو ہم کھاتے بعد میں اور چیز پہلے اپلوڈ کر دیتے ہیں, تو وہ چیز پھر ہمیں کہیں نہ کہیں پہ نیگیٹو ریز کی صورت میں افیکٹ کرتی ہے. تو اس کے لیے سب سے بہترین ہے سورہ کوثر. سورہ کوثر جو ہے اس کو آپ روزانہ گھر سے نکلتے ہوئے اگر 3 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں, اور 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد اپنا ایک نیت کر لیں, فنگر سے آپ ایک حصار باندھ لیں, اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے اوپر قطعی طور پہ پورے دن میں کوئی حسد جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا. تو آپ کے کاموں میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی, پریشانی نہیں آئے گی. تو اس کے ساتھ ساتھ دیگر بے شمار چیزیں آتی ہیں. اچھا زنجانی صاحب, جادو کن لوگوں کو زیادہ افیکٹ کرتا ہے؟ حاملہ خواتین جو ہیں ان کو زیادہ؟ دیکھیں اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ سب سے امپورٹنٹ چیز کہ جب آپ ناپاکی کی حالت میں ہونا تو تب شیاطینی یا شیطانی قوتوں کا حملہ آپ کے اوپر زیادہ ہوتا ہے. جیسے کہ میلز کو دیکھیں کہ اگر آپ ناپاکی کی حالت میں ہیں اور آپ غسل نہیں کر رہے ہیں, آپ اپنی وضو کا پاکیزگی کا خیال نہیں رکھ رہے, صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھ رہے, تو پھر یہ چیز آپ کے اوپر زیادہ افیکٹ ہوگی. فیمیلز جو ہیں ان کو دیکھیں تو وہ بیسیکلی کیونکہ ہر مہینے اس پروسیجر سے گزرتی ہیں, تو ان کے اوپر یہ چیز اسی وجہ سے تھوڑا زیادہ اثر ہو جاتی ہے. پھر جو ہماری بہنیں ہیں جو کہ پریگننٹ ہوتی ہیں, جو کہ آپ نے حاملہ خواتین کا ذکر کیا, کیونکہ اس کنڈیشن میں بھی آپ انٹرنلی طور کے اوپر باڈی وائز بہت زیادہ کمزوری کی حالت سے گزر رہے ہوتے ہیں, پھر اس میں بھی آپ سم ٹائمز بہت لیٹر ٹائم میں جا کے آپ اپنی وہ پاکیزگی کا خیال شاید نہیں رکھ پا رہے ہوتے, جس وجہ سے چیزیں پھر زیادہ افیکٹ کرتی ہیں. تو یہ وہ معاملات ہوتے ہیں. مطلب آپ باوضو رہیں, آپ جتنا صاف ستھرا رہیں گے اتنا زیادہ نیگیٹو چیزوں کا آپ پہ کم اثر ہوگا, اور آپ کچھ نہ کچھ ایسی تسبیحات یا اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم, جو کہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام مبارک ہیں, ان میں سے آپ کوئی اسم اعظم جو ہے وہ پڑھنا شروع کر سکتے ہیں. جیسے کہ آپ اپنے آپ کو روحانی طور پہ اسٹرینتھن یا اسٹرانگ رکھنے کے لیے یا وہابو کا ورد کر سکتے ہیں. اگر آپ ایک تسبیح روزانہ یا وہابو پڑھ لیتے ہیں, یا آپ روزانہ 1400 مرتبہ یا وہابو کا ورد کر لیتے ہیں, تو آپ روحانی طور کے اوپر انٹرنلی اسٹرانگ رہیں گے. کہ ایک تو آپ کے ذہن میں ایسے شیطانی وہم وسوسے آئیں گے نہیں, اور آپ بد نظری کا شکار نہیں ہوں گے. پھر اگر خدا نخواستہ آپ کے اوپر یہ چیز کروا بھی دی جاتی ہے, گو کہ کروانے والا جو ہے وہ بھی اپنی بڑی کم علمی کی حالت میں ہوتا ہے, اور اس میں بھی اس کو مطلب یہ چیز پتہ ہونی چاہیے کہ اگر اپنے آپ کو وہ نام کا مسلمان بول رہا ہے, سوچے کہ وہ کس حد تک لاچار ہے, وہ قابل ترس قابل رحم ہے کہ وہ کالا جادو کروانے کے لیے کسی بھی حد تک گر گیا, وہ کہ اس نے اپنی آخرت کمپرومائز کر لی ہے, دنیا بھی, اس نے اپنی دنیا بھی کمپرومائز کر لی ہے, اور اس نے جو ہے صرف ایک وقتی ایک تسکین حاصل کرنے کے لیے شیطان کی پیروکاری کر لی ہے, اور اس نے اللہ کے ساتھ یہ سمجھیں کہ کھلی جنگ کا اعلان کر دیا. مطلب جیسے کہ قرآن کریم میں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آتا ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے والا
یہ تو اس کی جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کھلی جنگ ہے. تو اسی اعتبار سے جو اللہ کے احکامات کی پابندی یا جادو کروا رہا ہے, اور اللہ کا, جیسے کہ ابھی میرے پہلے ایک بھائی بیٹھے ہوئے تھے, وہ بڑی پیاری اور اچھی بات انہوں نے ابتدا میں کی, جس کا آپ نے اختتام میں بھی ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے حقوق معاف کر دے گا. یہ اللہ نے قرآن میں اسپیشلی طور کے اوپر بتا دیا گیا ہے, لیکن حقوق العباد جو ہے وہ تب تک معاف نہیں کیے جائیں گے جب تک وہ شخص آپ کو معاف نہ کر دے. تو اس کی پکڑ جو ہے وہ تا قیامت بھی ہوگی اور اس کا حساب بھی ہوگا. تو یہی چیز ہے کہ اگر آپ کسی کے اوپر کوئی چیز کروا رہے ہیں, وہ تب تک معاف نہیں کیا جائے گا جب تک وہ شخص آپ کو خود معاف نہ کر دے. اور obviously لوگوں کو نہیں پتا کہ میرے اوپر کون جادو کروا رہا ہے, کیونکہ بہت سارے جب لوگ آتے ہیں ان کا یہ بھی سوال ہوتا ہے, اور ہم اس چیز کو اوائڈ کرتے ہیں کیونکہ اس سے جو ہے خاندانوں میں نفرتیں بڑھتی ہیں, اس سے جو ہے گھروں میں ناراضگیاں, پریشانیاں, پیچیدگیاں بڑھتی ہیں. تو ہم اوائڈ کرتے ہیں, ہم کسی طور کے اوپر نام نہ بتائیں. ہم کوشش کرتے ہیں حد سے زیادہ, کیونکہ ہمارا بھی علمی طور کے اوپر جب ایک ذمہ داری ہوتی ہے تو اس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کو روک کے لے کے چلنی چاہیے. ہر چیز آپ اوپنلی بیان نہیں کر سکتے, اس سے جو شخص پوچھ رہا ہے اس کی اپنی جو ہے چیزیں خراب ہوتی ہیں. تو اس اعتبار سے اس میں یہ ہے کہ اس میں بھی لوگوں کا یہ پرسیپشن ہوتا ہے کہ ہمیں بتا دیا جائے. اب اس میں یہ ہے کہ آپ صرف اپنا علاج کریں, اپنا حل کریں, اپنا بھی بچوں کا بھی. اور اس کے لیے جو ہے آپ تعویذات جو لے کے کہیں سے بھی پہن رہے ہیں وہ پہنے ضرور, لیکن قرآنی طور پہ. پتہ نہیں کیا کیا اگر وہ قرآنی طور پہ ہیں تو پھر آپ اس کو احتیاط کے طور پہ رکھ لیں اپنے پاس, بڑا ان کا تقدس ہوتا ہے, آپ اس کو رکھ لیں. اور اگر آپ پہن رہے ہیں تو پھر آپ اس کو پاکیزگی کی حالت میں پہنیں. اور یہ چیز ہے. پھر سیکنڈلی چیز آتی ہے جیسے کہ کم علم لوگ, کم عقیدہ لوگ جو ہیں ان کے ساتھ جا کے آپ یہ چیزیں شیئر نہ کریں. اپنے خواب ہر ایک کے ساتھ نہ بیان کریں, اپنی سوچ ہر ایک کے ساتھ بیان نہ کریں. جب آپ یہ چیزیں بیان کریں گے تو ظاہری بات ہے کہ آپ کو وہ مینوپولیٹ کریں گے, اور اپنا فائدہ دیکھنے کے لیے آپ کو پھر وہ بڑھاتے جائیں. اور آپ نے بڑا اچھا بتایا, آپ نے کہا کہ جب ہمارے پاس موسٹلی لوگ آتے ہیں تو وہ خود ہی بتا دیتے ہیں کہ میرے پہ فلاں فلاں فلاں, وہ سننا یہ چاہتے ہوتے ہیں کہ میرے پہ جادو ہی ہوا ہوا ہے. تو ضروری نہیں کہ آپ پہ جادو ہو, آپ ویسے میڈیکل اگر ہم انہیں کہہ دیں نا کہ آپ کے بیمار ہیں, کوئی چیک اپ, اگر ہم کہہ دیں کہ نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں شاہ صاحب تسی غلط کہہ رہے ہو, میں نے شاہ صاحب کے پاس 4 بندے دسے. چلے سید مصور زنجانی صاحب, بہت شکریہ آپ کا.